السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، پیس ٹی وی اردو پر ایک فکر انگیز سیریز الحاد اور اسلام ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ، اور آج اس کا چوتھا پروگرام میں ہوں جعفر طیار، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں حسب سابق جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، اور یہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے الحاد کی تاریخ کے حوالے سے۔ آج ہم جانیں گے کہ ابلیس کے بعد الحاد کیا بالخصوص قابیل نے، اس کے بعد ڈاکٹر صاحب الحاد کی سلسلے کو مزید اور کس قوم نے بڑھایا یا کس نے بڑھایا؟ دیکھیں، اس تاریخی سلسلے میں ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو قوم نوح کا الحاد جو ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے، قوم نوح۔ تو قوم نوح اصل میں ایک تو ان کا وہ الحاد ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے تھا، اور ایک وہ الحاد ہے جو ہم دیکھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے دوران کہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، اور جو رویہ انہوں نے رکھا وہ بھی الحاد پر مبنی تھا۔ تو جب ہم اس الحاد کو دیکھتے ہیں، پھر ظاہر ہے جب ایک بات طے ہو چکی کہ الحاد ہوتا ہی وہ انکار یا وہ نافرمانی ہے جس کے پیچھے کوئی دلیل چھپی ہو، کوئی بنیاد ہو، کوئی فکری کجی ہو، ہمیں پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ قوم نوح نے جو حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کیا تھا، تو اگر وہ الحاد تھا، اور یقیناً ہم الحاد کی تاریخ میں اس کا ذکر کر رہے ہیں قوم نوح کا الحاد کا، تو یقیناً وہ الحاد تھا، تو اگر وہ الحاد تھا تو پھر ان کی کیا فکری بنیاد تھی، یہ اصل میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ ان کی فکری بنیادوں میں جب ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں یہ انسانیت کی ابتدا کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، کہ نوح علیہ السلام کے دور میں جو اصل فکری کجی واقع ہوئی تھی وہ ان کا موت و حیات کا جو تصور تھا، اور خاص طور میں اس قوم کا، اور خاص طور پہ صلحاء اور انبیاء کے حوالے سے، کہ جتنے انبیاء آئے، جتنے صلحاء آئے، ان کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ بھی فطری بات ہے کہ جو کچھ نہ کچھ لوگ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے قبل جتنے بھی ان کے صالحین یا مصلح یا انبیاء تھے، یا ان کے جو انبیاء تھے، ان کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ تھی، اور یہ ایک تصور ان کے ہاں قائم ہو گیا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے یا رسول ہوتا ہے اس کو تو جانا نہیں ہوتا، اس کی موت اور زندگی کا ہماری طرح کا سسٹم نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو جو ہے وہ تو ایک گویا انسانیت سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتا ہے، تو اس کو مرنا نہیں چاہیے، اس کو ہمیشگی حاصل ہونی چاہیے، یہ ایک تصور تھا۔ دیکھیں یہی تصور ان کے الحاد کی بنیاد بنا۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر جو صورتحال بنی ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، وہاں پہ کیا تھا؟ یہی تصور تھا۔ اصل میں عربوں کے ہاں بھی یہ تصور پایا جاتا تھا، اور یہ بہت دیر سے، یعنی تاریخ کے ہر دور میں یہ بہت مشکل مرحلہ رہا ہے کہ جب کوئی آپ کا ایسا بانی مذہب جس کے ساتھ آپ کی جذباتی وابستگی بھی ہے، آپ کی روحانی وابستگی بھی ہے، اور جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اس وقت ایک بہت کڑا وقت ہوتا ہے کہ آپ کو یہ تسلیم کرنا، اور اس کی جدائی جو ہے وہ تسلیم کرنا انسان کے عقل و فکر کے لیے کوئی بہت معمولی بات نہیں ہوتی، یہ بہت غیر معمولی بات ہوتی ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص جو ہے وہ تلوار نکال کے کھڑا ہو گیا، جس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں اس کو قتل کر دوں، گردن اڑا۔ اب وہاں پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو تھے، تو رسول جتنے بھی آتے تھے وہ تو چلے جاتے تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، رسول آتے اور جاتے رہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے۔ تو یہی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی، قوم نوح کی سمجھ میں، اور انہوں نے اپنے صلحاء اور انبیاء کی تصویریں بنا کے رکھ لی، اور انہوں کا خیال یہ تھا، دیکھیں نا یہ کانسیپٹ ہے، یہاں پہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پیش نہ کرتے اور قرآن اس تصور کا خاتمہ نہ کرتا، تو یہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی ایسی صورت پیدا ہونے کا امکان تھا جسے بت پرستی جنم لیتی۔ دیکھیں نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول آپ جو بخاری شریف کے اندر ہے اس کی طرف توجہ دیں، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ تم میں سے جو کوئی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، ان کی اگر کوئی بندگی کرتا، ان کی عبادت کرتا تھا، ان محمدا قد مات، وہ فوت ہو چکے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ ومن کان منکم یعبد اللہ تعالی، اللہ اکبر، اور جو کوئی تم میں سے اللہ کی بندگی کرتا تھا، فإنہ حی لا یموت، وہ کبھی فوت نہیں ہوگا، وہ زندہ رہنے والا ہے، قائم رہنے والا ہے اور قائم رکھنے والا ہے، وہ کبھی فوت نہیں ہوگا۔ اصل میں یہ کانسیپٹ تھا جو نوح علیہ السلام کی قوم میں
وہ اس کو سنبھال نہیں سکے، اور خاص طور پر یہاں تو صدیق اکبر ہمیں مل جاتے ہیں، اور یہاں پہ صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں وہ مل جاتے ہیں، وہاں پہ درست رہنمائی بھی موجود کوئی نہیں تھی، اور جو ان کی فکری کجی کو دور کرتی اور اس عملی کجی کو دور کرتی، انہوں نے اپنے صلحاء اور انبیاء کی تصویریں بنا کر رکھ لیں، اور جب تصویریں بنا کر رکھیں ابتداءً اچھے مقصد کے ساتھ رکھی، یعنی علامہ ابن کثیر نے اور علامہ طبری نے قوم نوح کی جو ان کی جو بت پرستی ہے اس کی جو ابتدا ہوئی تھی اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ ابتداءً یہ شوق عبادت کے لیے انہوں نے کیا تھا، شوق عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی میں وہ کہتے تھے کہ یہ صلحاء ہمارے گائیڈ تھے، یہ نبی ہماری رہنمائی کرتے تھے، اور اگر ہم ان کے بت بنا کے اپنے سامنے رکھ لیں گے تو ہماری عبادت کے شوق میں اضافہ ہوگا۔ باقاعدہ علامہ ابن جریر نے اور علامہ ابن کثیر نے یہ لکھا ہے، انہوں نے کہا اپنے آپ سے آپس میں مشورہ کہ لو صورناہم، اگر ہم ان کی تصویریں بنا لیں، کان اشوق لنا الی العبادت، یہ اللہ کی بندگی میں ہمارے لیے زیادہ تشویق کا باعث بنے گا، بندگی اللہ کی، لیکن ان کو دیکھ دیکھ کے ہمیں جو ہے ہم زیادہ شوق سے عبادت کریں گے، کریں گے۔ فصوروہم، پھر انہیں تصویریں بنا لی، اور یہی تصویریں بنانا ان کے لیے بعد میں ان کے الہاد کا باعث بنا، اور اسی بنیاد پر کہ یہ چونکہ صلحاء ہے، دلیل یہ تھی، یہ چونکہ انبیاء ہے، یہ چونکہ ہمارے گائیڈ ہے، لہٰذا ان کے سامنے ان کی پوجا کی جانی چاہیے۔ آہستہ آہستہ وہی جو صلحاء کی تصویریں تھیں وہ بت پرستی بن گئیں، اور یہ بت پرستی اور یہ آبا پرستی یہ ان کی بنیادیں بن گئیں، اور اصل میں وہ جو فہم و بصیرت تھی جس کو ٹھیک کرنا تھا کہ کسی نبی نے، کسی صالح نے، وہ موجود نہیں تھا، اور وہ آہستہ آہستہ اس گمراہی کا شکار ہو گئے، اور جب نوح علیہ السلام نے آ کے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اچھا، شروع میں آپ نے ایک بات کی ہے کہ قوم نوح کا جو الہاد ہے، ایک وہ جو نوح علیہ السلام کے آنے سے قبل کے لوگ تھے، ایک وہ جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں جن دنوں میں نوح علیہ السلام جو ہے وہ تبلیغ کر رہے تھے، ان کے الہاد میں کوئی فرق تھا یا نہیں نہیں، کوئی فرق نہیں تھا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اصل میں ابتدا تو ہو گئی تھی نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے۔ نوح علیہ السلام کا آنا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں پہ الہاد موجود تھا۔ نبی آتا ہی تب ہے جب کسی قوم میں اصلاح کا عمل شروع کروانا ہوتا ہے اللہ کریم نے، اور اصلاح کا عمل شروع ہو جاتا ہے جب کوئی نبی آتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے اصلاح کے عمل کے لیے، 950 سال تبلیغ کی، لیکن کسی شخص اچھا، نے، ایسی کیا خاص نوعیت تھی کہ نوح علیہ السلام دیکھیں اللہ کو چھوڑ کر صرف جو ہے مادے کو اور انسان کو نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت کو خدا سمجھنا شروع کر دینا، اور ان سے امیدیں وابستہ کر لینا، ان سے اپنے خوف وابستہ کر لینا کہ میں ان کی ریاضت مجاہدہ نہیں کروں گا تو یہ میرے لیے نقصان کا باعث ہوگا، اور اگر میں ان کی پوجا نہیں کروں گا تو یہ میرے لیے فائدے کا باعث نہیں ہوگا، یہ تصور امید اور خوف کا وابستہ کر لینا کسی بت کے ساتھ یا مخلوقات میں سے کسی کے ساتھ، اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ وہ بڑا شرک اور بڑا ظلم ہو رہا تھا جس کی وجہ سے نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ نوح علیہ السلام کی جو تشریف آوری ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ان کے ہاں الہاد جو ہے وہ بڑا ہی شدید تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا اصول ہے اور یہ شریعت کا اصول ہے کہ جتنا شدید کفر ہوگا، جتنا شدید الہاد ہوگا، جتنا شدید شرک ہوگا، اسی قدر بڑے مسلح کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام قسم کا بگاڑ ہو، عام قسم کا مسلح اس کی اصلاح کر سکتا ہے۔ اگر بگاڑ اور بڑھتا ہے تو نبی کی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر بگاڑ اور بڑھتا ہے، اگلی سطح کا بگاڑ ہوتا ہے تو پھر رسول کی ضرورت پڑتی ہے، پھر رسول آتے ہیں، اور پھر اگر اس سے بھی اگلی سطح کا الہاد ہوتا ہے اور اولو العزم رسول آتے ہیں، تو پھر اولو العزم رسول آتے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم انبیاء میں سے ہے اور ان رسولوں میں سے ہیں۔ اور پھر اگر بہت ہی زیادہ ہماگیر قسم کی تباہی ہو یا ہماگیر قسم کی تباہی کے دھانے پر انسانیت پہنچی ہوئی ہو اور ان کو بچانا مقصود ہو تو پھر تاجدار رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تشریف لے آتے ہیں۔ یہ اصول ہے اور یہ سٹیجز ہیں الہاد کی۔ تو ایک اولو العزم رسول کی آمد یہ بتاتی ہے کہ ان کے الہاد کی جو بنیادیں تھیں اور جس بنیاد پر ان کا الہاد کھڑا تھا اور اس کے جو مظاہر تھے وہ بڑے ہی شدید قسم کے تھے، شدید نوعیت کے تھے، اسی لیے اللہ کریم نے ایک اولو العزم پیغمبر کو ان کے اندر مبعوث، اور وہ بھی 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، ایک بہت لمبا ٹائم جانے کے طور پر ہے۔ قوم نوح کے الہاد کی تفصیل ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن یہاں پہ لیتے ہیں مختصر سا بریک اور ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم فرام دا بریک. اور بات ہو رہی تھی قوم نوح کے الحاد کی اور اس کے مظاہر. ارشاد فرما رہے تھے جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب. ڈاکٹر صاحب اس کے دیگر مظاہر کیا تھے؟ دیکھیں، نبیوں کی مخالفت یہ تو ہر دور میں ہوتی آئی، اور جو حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت تھی وہ بھی اسی الحاد کا ایک مظہر تھا کہ ان لوگوں نے جس فکری اور عملی کجی کا وہ لوگ شکار ہو گئے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ اس کے اندر رکاوٹ بنتی تھی. لہٰذا ان لوگوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ہر اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت کرنی اور کوئی بات ان کی ماننی نہیں ہے. اور ایک دوسرے کو جو کہتے تھے نا کہ یہ نہیں ماننی ان کی بات اور اپنے الہوں کو نہیں چھوڑنا. وقفے پہ جانے سے قبل میں عرض کر رہا تھا کہ اتباع امراء اور امیر اور غریب کا جو تفاوت ہے جس قوم میں اور جس معاشرے میں آتا ہے، سب سے پہلی ضرب اس کی شعور و آگہی پر پڑتی ہے اور فہم و بصیرت پر پڑتی ہے. تو فہم و بصیرت پر جب یہ پڑی اور فہم و بصیرت کا خاتمہ ہو گیا، وہ لوگ یہ کہتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کو کہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ، کہ اے نوح ہم تمہیں سمجھتے ہیں کہ تم تو بیوقوف ہو، بے عقلی کی باتیں کرتے ہو. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمارا گمان یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو. تو گویا خود جھوٹے ہوتے ہیں نبی کو جھوٹا کہتے ہیں، خود احمق ہوتے ہیں نبی کو احمق کہتے ہیں. شعور و آگہی میں رکاوٹ بنتی ہے. وہ طبقاتی نظام میں غریبوں کے اوپر ظلم یہ رکاوٹ بنتا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ لوگ جو طبقہ امراء ہے وہ مخالفت رسول پر ڈٹ جاتے ہیں. تو سب سے بڑا مظہر جو ظاہری طور پر لوگوں کے سامنے آتا ہے وہ رسول کی مخالفت ہوتی ہے. لہذا مفسرین نے لکھا ہے کہ جو لا تذرون آلہتکم کا جو قول ہے، وقالو، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کے اندر فرمایا ہے کہ وقالو لا تذرون آلہتکم ولا تذرون ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ اصل میں ان کے مذہبی مقتدر طبقے کا قول نہیں ہے، بلکہ یہ قول ہے اس دور کے امراء کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ امراء، طبقہ امراء یا جدید دور میں آپ جاگیردار کہہ رہے ہیں، یہ جو بڑے وڈیرے ہوتے ہیں جنہوں نے انسانیت کو غلام بنایا ہوتا ہے، ان کا مفاد اس میں ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اسی ڈگر پر چلتے رہیں، ان کے عقائد کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہو، ان کے اندھیرے روشنی میں نہ بدلیں، ان کو جہالت کی جگہ علم نہ آئے، ان کو بے وقوفی کی جگہ عقل مندی ان کو نہ نصیب ہو، شعور و آگہی نہ آئے، اس میں رکاوٹ پیدا کرنا، یہ بنیادی مقصد ہوتا ہے. اور یہ آج بھی جاری ہے، یہ ہمیشہ ہر دور میں رہا ہے. اور یہ اصل میں بدترین قسم کا الحاد ہے کہ جو شعور و آگہی میں بھی رکاوٹ بنتا ہے، اور اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ طبقاتی تقسیم کی وجہ سے. اور جس معاشرے کے اندر غریبوں کا خون چوسا جاتا ہے اس میں پھر شعور و آگہی میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے جو خود شعور و آگہی سے عاری لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اپنی رعایا کے سامنے بھی رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں. اور یہی قوم نوح میں ہوا کہ ان لوگوں نے ان کو اسی بات پہ لگائے رکھا کہ جن کی تم پوجا کر رہے ہو کرتے رہو تاکہ ان کا شعور نہ پہنچے. نوح علیہ السلام کی بات نہیں ماننی، بتوں کو پوجتے رہو، یہ کام کرتے رہو، مورتیوں کو پوجتے رہو، جو تم نے خود ساختہ بت بنائے انہی کو پوجتے رہو. نوح علیہ السلام کی بات نہیں ماننی. کیوں؟ نوح علیہ السلام کی بات مانیں گے تو وہ جو ظلمات ہیں وہ نور میں بدلیں گے، وہ جہالت جو ہے وہ علم میں بدلے گی، کہیں سے روشنی پھوٹے گی، اندھیرا ختم ہونا روشنی شروع ہو پھوٹے جائے گی، گا. اندھیرا ختم ہوگا، اسلام آئے گا الحاد کی جگہ پر. یہ خطرہ تھا. لہذا وہ شعور و آگہی میں رکاوٹ بنے اور اصل میں جو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام تھے ان کی انہوں نے مخالفت کی. ڈاکٹر صاحب قوم نوح کے الحاد کے جو مظاہر آپ فرما رہے ہیں تو عالمگیر ہیں، ہمہ گیر ہیں، اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں معاشرے پہ یہ عالمگیر؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں نا کہ کوئی چیز عالمگیر ہے یا ہمہ گیر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر طرف اس کے اثرات یا ہر طرف جو ہے وہ الحاد ظاہر ہو رہا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ گمراہی ہی گمراہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی قوم کا شعور بگڑتا ہے تو ظاہر ہے اس کے شعور اور فکر پر جب ضرب پڑتی ہے تو اس کا نتیجہ کردار کے بگاڑ کی صورت میں نکلتا ہے. انفرادی کردار بگڑتا ہے تو پھر اجتماعی کردار بگڑتا ہے، اور جب اجتماعی کردار بگڑتا ہے تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ ایک پوری عالمگیر قسم کی تباہی آ جاتی ہے کردار کی، اور ایک بگاڑ بھی عالمگیر اور ہمہ گیر ہو جاتا ہے. اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوں کیا ہے کہ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، کہ انہوں نے بہت ساری دنیا کو گمراہ کر دیا تھا. وہ جو ان کے امراء تھے نا، جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا تھا کہ ہمیں تم
نعوذ باللہ من ذالک بے وقوف نظر آتے ہو اور ہمیں حماقت نظر آتی ہے، انا لنراک فی صفاحت، ہمیں آپ حماقت میں نظر آتے ہیں، بے وقوفی میں، تو ان لوگوں نے وہ ارد گرد اپنی عوام کو اس قدر گمراہ کر دیا تھا کہ ساری دنیا گمراہی کے اس اتھا گہرائیوں میں گر گئی تھی، ایک عالمگیر قسم کی تباہی آ گئی تھی، کردار میں، ان کی معاشرت میں، ان کی سیاست میں، ان کی معیشت میں، ہر چیز بگڑ گئی تھی۔ اس بگاڑ کو یعنی گمراہی ہی گمراہی تھی، تو ظاہر ہے کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایک حصہ نہیں تھا کہ آپ کہیں کہ بس یہ مظاہر تھے، بلکہ ہر طرف گمراہی کے اور الحاد کے مظاہر نظر آتے تھے۔ ایک بہت ہی خطرناک صورتحال سچویشن جب نوح علیہ السلام تشریف لے کے آئے، 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، اس 950 سالہ تبلیغ کا کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بتا سکتے کتنے کے افراد تھے جو ان کے ساتھ، جو ان کے مطابق ہوئے؟ نہیں، وہ مفسرین نے مختلف تعداد لکھی ہے، بعض لوگوں نے لکھا ہے صرف 80 افراد تھے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، اور حضرت نوح علیہ السلام کی جو 950 سال تبلیغ کا ذکر ملتا ہے اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید اس دور میں لوگوں کی عمریں ہی اتنی تھیں اور انہوں نے کسی ایک نسل کو تبلیغ کی ہوگی اور لوگوں نے نہیں مانا تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی، تو ایسا نہیں ہوا، بلکہ قرآن کے بیان سے لگتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے ان کی نسلیں دیکھی تھی، کئی نسلیں دیکھ چکے تھے، اور نیا جو پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ بھی کافر پیدا ہوتا تھا، اس لیے نوح علیہ السلام کا شکوہ موجود ہے سورہ نوح کے اندر۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ لا یلد الا فاجرا کفارا، کہ اللہ اگر اس میں نیا جو پیدا ہوتا ہے نا وہ بھی کافر ہی پیدا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے کئی نسلیں ان کی دیکھی تھیں اور اس کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کسی طور بچنے والے نہیں ہیں اور یہ راہ راست پر آنے والے نہیں ہیں۔ محض 80 افراد، بعض مفسرین نے لکھا ہے زیادہ تر لوگوں کے 80 افراد تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے اور پھر وہ اس کشتی میں سوار ہو گئے جو تباہی و بربادی لے کے آنے والا طوفان جو تھا اس سے بچنے کے لیے جو واحد ذریعہ وہ کشتی تھی، تو اللہ کریم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ بناؤ، تو اس میں صرف جو ہے وہ 80 افراد شامل ہوئے۔ ان کے الحاد کا جو ہے وہ نتیجہ کیا نکلا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جس شدت کا الحاد ہوگا اتنا بڑا مسئلہ آئے گا، اور جب اس شدت کے الحاد کے اوپر لوگ ڈٹے رہیں گے تو پھر اسی شدت کا عذاب آئے گا۔ ایک عالمگیر تباہی آئی، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی، حالانکہ نبی جو آتے ہیں وہ اصلاح کے لیے آتے ہیں، نبی لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے والا بنانے کے لیے آتے ہیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام گویا اس قدر مایوس ہوئے تھے ان سے اور اس قدر ان کی ہٹ دھرمی اور ان کا الحاد دیکھا تھا کہ آپ نے پھر دعا کر دی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اللہ ایک بھی گھر نہ چھوڑ ان میں، ایک بھی گھر، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، روئے زمین پر اے اللہ کافروں کا ایک بھی گھر نہ چھوڑ۔ یہ ایک نبی کہہ رہے ہیں، ایک نبی کہہ رہے ایک ہیں، اولو العزم پیغمبر، ہاں جی، 950 اور اس کی وجہ سال یہ عالمگیر تباہی اسی لیے آئی۔ دیکھیں اب بھی ہم جب کہیں اپنے اپنے علاقوں میں پہاڑوں کے اوپر نشان دیکھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ طوفان نوح کے نشان ہیں، اور وہ کس قدر عالمگیر تھا اور ہماگیر تھا اس سے یہی سمجھ آتی ہے کہ روئے زمین میں کوئی چیز نہیں بچی، کہ قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور اگر چھوڑ دیا انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اس قدر ان سے مایوس ہوئے کہ وہ چونکہ گمراہ کر رہے تھے لوگوں کو، خود تو گمراہ تھے ہی، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے تھے، تو فرمایا کہ اے اللہ اگر تو نے ان کو چھوڑا، ایک بھی گھر باقی رہ گیا تو یہ پھر لوگوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی جو نسلیں پیدا ہوں گی وہ بھی فاجر اور کفار پیدا ہوں گے، لہٰذا اے اللہ تو ان سب کو تباہ و برباد کر دے۔ تو پھر عالمگیر الحاد کا نتیجہ تو پھر عالمگیر تباہی نکلتا اور ہے۔ سب یہ تو تھی نا نوح علیہ السلام کی جو قوم، اس کا الحاد، کوئی بھی قوم جو الحاد کا شکار ہوتی ہے کیا وہ اسی طرح تباہ و برباد ہو جاتی ہے؟ ہاں، یہ بڑی ایک اہم بات ہے اور میرا خیال ہے سمجھنے کی ہے کہ ہر قوم جو الحاد کا شکار ہوتی ہے وہ تباہ نہیں ہوتی، بلکہ قرآن کا فلسفہ تاریخ ہے کہ جب قومیں اس قدر بگاڑ کا شکار ہوتی ہیں کہ ان کا وہ الحاد یعنی فکری کجی، عمل کی کجی بنے اور پھر وہ ہمہ جہت ہو جائے اور ہر طرف پھیل جائے، تو دو میں سے ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ قرآن کا فلسفہ تاریخ یہی ہے، ایک نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ قوموں کی واپسی ہو جاتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے
فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تعالیٰ نے اس سے تمہیں بچا لیا۔ تو ایک تو ہوتی ہے واپسی، اور دوسرا ہوتا ہے تباہی و بربادی۔ جس قوم کی واپسی نہیں ہوتی اس کی پھر تباہی و بربادی ہو جاتی ہے۔ اور یہ دونوں کام، چاہے کسی قوم کی تباہی و بربادی ہونی ہو اور چاہے کسی قوم کی واپسی ہونی ہو، یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ قرآن کے فلسفہ تاریخ سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ایک دن میں نہیں ہوتا، یہ دہائیاں لگتی ہیں اس پہ، کہ واپسی ہو تو بھی دہائیاں لگتی ہیں، اور اگر واپسی نہ ہو، تباہی و بربادی ہو، تو وہ بھی ایک دن میں تباہی و بربادی نہیں آتی، لیکن لازماً پھر تباہی و بربادی ہوتی ہے۔ وہ چیز یعنی وہ حالت جو ہے وہ زیادہ دیر قائم رہ نہیں سکتی۔ جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آ گیا، تو اگر کسی قوم نے جو عالمگیر بگاڑ کا شکار ہوئی ہو، اللہ کے قانون سے بغاوت کا شکار ہو، اسلام کے مقابلے میں الحاد کا شکار ہو، اگر انہوں نے واپسی کی راہ لے لی اور واپسی کے رستے پر چل پڑے، تو اللہ کا قانون ہے کہ ان کے اوپر پھر عالمگیر عذاب نہیں آتا۔ سورہ ہود کے اندر اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، یہاں سے ایک بڑا شاندار اصول نکلتا ہے، یعنی تمہارا رب کسی بستی کو ظلم سے تباہ و برباد نہیں کرتا، اگر ان کے بستی والے لوگ جو ہیں وہ اگر اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو تباہ و برباد نہیں کرتا۔ اصول یہ نکلا کہ اصلاح کا عمل اگر جاری ہو، چاہے وہ ادنا درجے کا ہو، علماء اصلاح کر رہے ہیں، صلحاء اصلاح کر رہے ہیں، مصلحین جو ہے جو اصلاح کرنے والے ہیں وہ اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں، اپنے گھر کی اصلاح، اپنی ذاتی اصلاح، اپنے ارد گرد کی اصلاح، اصلاح کا کام جہاں پہ جاری ہو وہاں پہ اللہ کا عذاب نہیں آتا، وہ قوم عالمگیر تباہی کا شکار نہیں ہو سکتی۔ لہذا اس دور میں بھی اگر کسی نے تباہی سے بچنا ہے، کوئی معاشرہ ہو، اگر وہ اللہ کی نافرمانی پر مشتمل معاشرہ ہے اور اس معاشرے نے تباہی سے بچنا ہے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ فوری طور پر اصلاح کا عمل شروع ہو جائے، اور جس قوم کے اندر اصلاح کا عمل ہو، اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر اصلاح کا عمل جاری ہے تو پھر وہاں پہ عذاب نہیں آتا۔ تو ہم اپنا طرز عمل دیکھ سکتے ہیں، اپنے اپنے معاشروں کا طرز عمل دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارا اصلاح کا عمل جاری ہے، پھر انشاءاللہ جتنا مرضی شدت کا الحاد ہو، جتنی مرضی شدت کی نافرمانیاں ہوں، شدت کا بگاڑ ہو، اگر اصلاح کا عمل شروع ہو گیا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بستی کو تباہ و برباد نہیں کرتا۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام الحاد کی تاریخ اور قوم نوح کا الحاد ہم نے سنا ڈاکٹر محمد حماد رفیع صاحب سے۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے، جس وقت یہ ہماری جو موجودہ صورتحال ہے، اس وقت جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ الحاد کی کون کون سی قسمیں ہیں اور اس کی کیا کیا چیزیں ہیں، تو ہم جب دیکھتے ہیں بحثیت مجموعے تو ہمیں یوں ہی لگتا ہے کہ ہر طرف الحاد ہی الحاد ہے، لہٰذا ہمیں بھی اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارا کچھ بچاؤ ہو سکے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔